پاکستان میں اس طرح کی کوئی ایسی تاریخ یا نظیر نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص جس پہ اتنے مقدمات درج ہوئے ہوں اور تمام عدالتوں نے مقدمات خارج کیے ہوں اور وہ بار بار عدالت میں جائے، پروسیس آف لاء کو جوائن کرے، پروسیس آف لاء کو جوائن کرنے کے بعد تمام عدالتیں اس کو ریلیف دیں، وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرے بفور دا کانسٹیٹیوشن، بفور دا لاء، اور ریپیٹڈلی یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ شخص عدالتوں سے ریلیف لے اور عدالتیں بار بار حکم دیں۔ اور اس کیس میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکم دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ عمران ریاض خان جو کہ حج پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے حج پہ جانے پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ مت ڈالی جائے، کسی قسم کی رکاوٹ مت ڈالی جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ سختی سے ڈالی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ بے ایمانی بدنیتی کا جو اس وقت مظاہرہ کیا گیا، پاکستان میں اس کی کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں ملتی۔ امانت میں خیانت کا کیس ڈالا، یہ کیا ریالٹی ہے اس کیس کی؟ ریالٹی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ صوبے کی چیف منسٹر کا پولنگ ایجنٹ ہے، جو ایک پی ایم ایل این ایک پارٹی سیاسی جماعت کا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے جس شخص کی بنیاد پر الزام لگایا وہ ڈاکٹر ارشد تھا۔ آپ نے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوتی دیکھی کہ ڈاکٹر ارشد نے اسٹریٹ اوے کلیریفائی کر دیا کہ میں اس وقوعے کا نہ ہی کوئی گواہ ہوں اور نہ ہی ایسا کوئی وقوعہ ہوا۔ اوبیسلی اب اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ پریشان ہے، جس وجہ سے اس نے ویڈیو جاری کر دیا ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں اٹ از اے کیس آف ایبسلیوٹلی نو ایویڈنس، اس کیس میں کسی قسم کی کوئی ثبوت رتی برابر موجود ہی نہیں ہے، اور عدالت نے یہ بھی پہلو جو ہے اس کو دیکھا، کنسیڈر کیا کہ اس وقت 5 دن کے اندر جو تفتیش میں پروگرس ہوئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ اس کی بنیاد پر پھر عدالت نے آج ان کا پروسیکیوشن کا ورژن یہ تھا کہ ہمیں کم از کم اتنا تو موقع دے دیں کہ ہم ملزم کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ اس کا ورژن ریکارڈ پہ لے کے آئیں، اور ہم نے عدالت کو یہ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت پولیس آفیسر جو ہیں دے آر ایکٹنگ لائک کلرکس، دے آر ایکٹنگ لائک پوسٹ آفس، تو یہ تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہی نہیں، اور کوئی ورژن جو ہے وہ ملزم کا یہ ریکارڈ پر نہیں لے کے آئیں گے۔ تو اس کے باوجود عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ملزم کا تمام کے تمام ثبوت مٹیریل جو ہے اس کو ریکارڈ پر رکھیں، اور اسی لیے ایک ایمپل اپرچونٹی دی جا رہی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے، اور کل صبح پھر 9 بجے جو ہے وہ عدالت میں محمد عمران ریاض خان کو مزید کارروائی کے لیے پیش کیا گیا۔ ابھی جان کے لیٹ کیا گیا لائٹ والا مسئلہ اور جو فیصلے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ چوروں کی طرح، ڈکیتوں کی طرح جو ہے ہم لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھے، یہ یہاں پہ چوروں کی طرح پہلے تو بتاتے نہیں ہیں کس مقدمے میں پکڑا، پھر پولیس اسٹیشن نہیں بتاتے، پھر ایسے یہ ملک کی پولیس ہو کے چوروں کی طرح جو ہے ایکٹنگ کرنا، یہ ساری ڈرامیٹکس ہیں، یہ جو نیگیٹو آپٹکس ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس کا پرپز، مقصد کیا ہے؟ اتنا پینک، اتنا خوف، اتنی جو سا بونڈے طریقے سے، بے شرمانہ طریقے سے یہ انتظامیہ جو ہے اپنی کارروائیاں کرتی ہے۔ اگر آپ نے رات کو اس کو گرفتار کیا اور آپ 50-60 لوگ لے آئے تو کیا ضرورت تھی؟ ایک انسپیکٹر پولیس کا آتا، 4 کانسٹیبل ساتھ دیتا اور کہتا کہ میں نے آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ اس نے کبھی ایک بھی موقع پر پچھلے 2 سال میں محمد عمران ریاض خان نے کوئی رجسٹ کیا ہے؟ کبھی کوئی ایسی نظیر ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کیا ہے؟ ریاستی وسائل کروڑوں اور اربوں میں جو ہے وہ ضائع کرنا فضول، ساری پولیس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر چھوڑ کے، کرائم چھوڑ کے صرف اسی کام پہ جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ تو یہ جو بڑے نامناسب طریقوں سے عدالتوں میں بندوں کو لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہیلے بہانے جو اب تو عدالتوں کی لائٹیں بھی جو یہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سرگودا کے اینٹی ٹیررزم جج جو ہیں ان کی عدالت پہ اٹیک کیا گیا، انہوں نے تو اب اپنی پراپر کمپریہنسو کمپلینٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے سامنے دائر کر دیا ہے۔ تو جب عدالتوں کو آپ اس طرح جیپرڈائز کریں گے، ہائی جیک کریں گے، ان کے ساتھ انٹرفیئر کریں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے، عدالت کے معاملات میں، عدالتی معاملات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر پیچھے تو جو ہے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور اب تو سر عام عدالتوں نے، ملکی سپریم کورٹ کے ججوں نے اور پورے ملک کی کلیکٹیو عدالتوں نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے کاموں میں غیر متعلقہ افراد اور غیر متعلقہ ادارے جو ہیں وہ مسلسل مداخلت کرتے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں کوئی بھی اگر شخص آپ کو جج انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہے، آپ اس کو ایک کم از کم ایسا ماحول دیں کہ وہ پینک اور فیئر کا مت ہو، ہراسمنٹ کا مت ہو، اور وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ انصاف دینے میں آزاد نظر بھی آئے، اور اس کا انصاف ہوتا ہوا واضح طور پر معاشرے میں لوگوں کو قانون اور آئین کے تقاضوں اور اس کے سیٹل پرنسپلز کے مطابق ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ صبح انشاءاللہ رہائی ہو جائے گی۔
دیکھیں ہماری امید آج بھی عدالت سے یہی تھی کہ ہم عمران کو اس کیس میں ڈسچارج کرائیں گے آن دا بیسس کہ دس از اے کیس آف ایبسلیوٹلی نو ایویڈنس. اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شہادت سرے سے ہی موجود نہیں ہے. اور دوسرا اگر چلے میں یہ بھی چھوڑ دوں اور منو ان اس ایف آئی آر کو تسلیم کر لوں تب بھی جو ہے وہ جو امانت میں خیانت نامی جو الزام ہے وہ قطعی طور پر بنتا ہی نہ ہے, چونکہ اس مقدمے کا مدعی ایک ایسی ان نیشنل بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں, اور پھر جس تاریخ کی وہ بات کرتا ہے کہ میرا 10 فروری والے دن جو ہے وہ یہ عمران ریاض سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس کو 2 گواہوں کے سامنے پیسے دیے جس کی نہ کوئی رسید ہے, نہ اس کی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے, نہ اس کا کوئی سبسٹنس ہے, نہ اس کا کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے, نہ اس کا کوئی ایگریمنٹ ہے. کوئی ایسی دستاویز, کوئی ایسا ویریفائبل میکنزم نہیں ہے جس سے اس کے دعوے کو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی بیکنگ مٹیریل بیکنگ ملتی ہو. 10 فروری کو یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میری لاہور میں ملاقات ہوئی, اور فیکٹ یہ ہے کہ 10 فروری کو عمران ریاض چکوال میں تھے, جس کا کہ ہم نے عدالت میں واضح طور پر کہا کہ ہم ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہم نے عدالت کے سامنے دے دیا کہ محمد عمران ریاض خان چکوال میں اپنے فارم ہاؤس میں, اور وہاں پہ اس کی بے شمار جو ہے ایکٹیویٹی کرتے ہوئے اسی دن کی جو ہے وہ تصویریں ہیں. اور میں نے عدالت میں خاص کر صرف جج صاحب پر اعتبار کرتے ہوئے محمد عمران ریاض خان کا جو پرائیویٹ فون جو میرے پاس تھا وہ بھی میں نے ان کو مہیا کیا, اور انہوں نے اس کو ایگزامن کیا, اور انہوں نے مجھے یہ بھی جو سے استفسار کیا کہ یہ آپ ان کو ٹیلی فون جو سا ہے کیا دینا چاہیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ اس میں میرا بہت زیادہ پرائیویٹ مٹیریل اور ڈیٹا ہے, اور یہ میں نے ایز اے کرمنل ڈیفینس پلی آف ایلیبائی نہیں لیا بلکہ ایز اے بونا فائڈ ہی لیا کہ عدالت دیکھ لے کہ یہ سارے سرکمسٹانسز میں جہاں پہ میں ایک شخص کو نہ جانتا ہوں, نہ میں اس سے ملا ہوں, نہ میں اس کی شکل پہچانتا ہوں, نہ میں اس کا شجرہ نسب پہچانتا ہوں, اور ایک شخص جو ہے 2 گواہوں کی صورت میں جو ہے وہ کہہ دے جی کہ میں نے پیسے دیے ہیں, تو یہ بڑا آسان ہے. تو پھر ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس بندے کو پکڑنا ہے تو تمام لوگ جو ہیں اس طرح کے رینٹ کمپلیننٹ یعنی کہ کرائے کے مدعی جو ہیں ان کو پکڑنا شروع کریں, اور ایک استغاثہ لکھیں, 4 گواہ بنائیں اور کہیں جی کہ اس شخص کو میں نے اتنے پیسے دیے زبانی. دیکھیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں اوکولر اکاؤنٹ جو ہے یعنی کہ جو آنکھوں دیکھا واقعہ اس کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے پاکستانی قانون میں موجود ہے ہی نہیں. یہ کوئی چوری کا, ڈکیتی کا, اغوا کا یا کسی قسم کا اقدام قتل کا یا لڑائی جھگڑے کا یا قبضے کا مقدمہ نہیں ہے جہاں پہ آنکھوں دیکھا واقعہ یعنی کہ جو چشم دید گواہ ہے اس کے واقعے کی ویلیو ہو. فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں آپ کے پاس کوئی بھی مالی لین دین کی رسیدات, کوئی نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن, کوئی نہ کوئی اس کا پے آرڈر, کوئی چیک, کچھ نہ کچھ فائنینشیل انسٹرومنٹ یا ایٹ لیسٹ ایگریمنٹ یا کم از کم رسید ایگزسٹ کرنا لازمی ہے, بیکاز کا لا سیٹل ہے کہ کیش ٹرانزیکشن از نو ٹرانزیکشن. اور جب اتنے زیادہ سرکمسٹانسز آپ کی فیور یا سپورٹ میں ہوں تو ہم لازمی طور پر عدالتوں سے توقع کرتے ہیں کہ اس کیس میں ہمیں ڈسچارج ہی ہونا چاہیے تھا. اور ہم ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی ایمپل اگر دے دی ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں یقین ہے کہ کوئی ایویڈنس اگر 6 دن میں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے تو اب مزید بھی کوئی ایویڈنس جو ہے اس میں بنائی نہیں جا سکتی. اور اگر جو بنائیں گے غیر منطقی طور پر اس کو کورٹ میں آٹومیٹکلی اپریشیٹ کرنا ہے, چونکہ آج جتنے آرگومنٹس ہوئے ہیں وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور عدالت نے ایگزامن کیا, اور یہ عدالت نے اوپن کورٹ میں جو سا کنفرم کیا کہ ریکارڈ کے مطابق اس وقت کسی قسم کا کوئی مٹیریل ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ ایک ابنارمل سی کونوٹیشن ہے کہ یہ کوئی فرسٹ فزیکل ریمانڈ ہے. معزز جج صاحبان سے بھی میری گزارش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ریمانڈ ہوتا ہے, اور ڈسچارج کی جب آپ لیڈ کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا سیٹل پرنسپل ہے سغرا بی بی کیس میں کہ کسی بھی شخص کو محض ایف آئی آر میں نامزدگی کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جاتا, اس کے لیے ٹھوس شواہد کا فائل پر موجود ہونا لازمی ہے جس کی بنیاد پر کسی شخص کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے. تو اس کورٹ میں جو ہم نے پلیڈنگز کی ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ صبح انشاءاللہ بارک و تعالیٰ ہمیں یہاں سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بے بنیاد درخواستیں تھیں, جھوٹی تھیں, درخواست گزار معافی بھی مانگنے آ گئے, معاف بھی کر دیا. تو اس مرتبہ بھی درخواست گزار کو معاف کر دیں گے یا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ شاکر بھائی اس وقت چونکہ یہ وہ والے حالات نہیں ہیں جہاں پہ ریاست کے خلاف جعلی جھوٹے بغاوت کے ہمارے خلاف عوام کو اکسانے کے الزامات لگائے گئے ہوں, اور جہاں پہ 18 مدعی جو ہیں وہ رینٹ کمپلیننٹ کھڑے کیے گئے ہوں اور ان میں کئی بڑے بدنام زمانہ منشیات فروش بھی ہوں. تو اس طرح کے حالات میں اب جو اس وقت کے سرکمسٹانسز تھے وہ ڈفرینٹ تھے. ہم نے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹریٹ کیا کہ ہم ان سے ان کی زیادتی پر انہوں نے معافی بھی مانگی اور ہم نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. لیکن اس بار سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. اب یہ لوگ جس طرح ہمارے گرہبانوں پر
ناجائز بنیادوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ جو تمام لوگ جو ہیں ہمیں کانسٹنٹ وکٹمائزیشن کنٹینیوس پروسیس سے ریگرز اور مزری سے پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر جو سا وہ دم لیں. تو یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہی ہم ان پروسیڈنگ سے انشاءاللہ فارغ ہوں گے تو اب یہ جو اس طرح کے رینٹے کمپلیننٹ ہیں یہ یاد رکھیں, وقت بھی یاد رکھیں, حالات بھی یاد رکھیں, اور ہم ان کو انشاءاللہ ان کا بندوبست لازمی کریں گے.